اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشر۔ اس کا 25واں حصہ آپ کے زیر سماعت ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 130 سے چوتھا باب شروع کرنے والے ہیں، اسلامی تہذیب میں انتظامی اور اجتماعی ادارے۔ یہ صفحہ نمبر 131، ہیڈنگ ہے دیوان۔ یہ واضح سی بات ہے کہ فتوحات کے دور کے بعد وسیع و عریض اسلامی سرزمین ایک وسیع، پیچیدہ، دقیق اور نگہبان دفتری نظام کی محتاج تھی۔ یہ ادارتی نظام انتہائی توجہ کے ساتھ اس سرزمین کی درآمدات کو کنٹرول کرتا اور ان کا دقیق حساب و کتاب کرتا، بالخصوص وہ جو بیت المال سے ہمیشہ اپنا خرچ لیتے، ان میں وقت کے ساتھ مال تقسیم کرتا۔ اسی طرح اسلامی سرزمین کے گرد و نواح میں جو فوجی دستے بھیجے جاتے، ان کی نگرانی کرتا، اور وہ سپاہی جو اسلامی سرزمین کی سرحدوں پہ نگہبانی کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، ان کی ضروریات اور خرچ کو مخصوص وقفوں کے ساتھ بھیجتا، اس طرح کہ اسلامی سرزمینوں کے اندر بھی لوگوں کی زندگی پر نظارت کی جاتی، شعبہ عدلیہ لوگوں کے مسائل اور جھگڑے نپٹاتا۔ اسی طرح دسیوں دیگر ذمہ داریاں تھیں کہ جنہیں یہ اسلامی سلطنت کے شعبہ جات نپٹاتے۔ دوسری طرف سے اسلامی مملکت کے اس پیچیدہ نظام کی تشکیل کے لیے مضبوط بنیاد کی ضرورت تھی کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس تمام سرزمین کی کل درآمد اگرچہ اندازے کے طور پر ہی صحیح کتنی ہے، اور یہ مقدار کس قدر زمین سے کس قسم کے ٹیکس کے ساتھ اور کس وقت اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح رقم اور سکے کہ جو اس سرزمین میں رائج تھے اسی طرح بنائے جائیں کہ اس مملکت کی تمام وسیع حدود میں لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ راستے تلاش کرنے کے بعد بنائے جاتے اور پل تعمیر کیے جاتے تاکہ خلافت کے مرکز سے جو بھی احکامات صادر ہوں وہ سرعت کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچیں۔ فتوحات کے دور کے بعد اسلامی سرزمینوں پہ جب کسی حد تک امن و سکون کی فضا چھائی تو خلفاء نے اداری نظام اور شعبہ جات کی تشکیل کے لیے قدم اٹھائے، اس طرح کہ بہت سے کام دوسرے خلیفہ نے بالخصوص حضرت علی کی رہنمائی میں انجام دیے۔ ان میں کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی سرزمین کو حکومتی اور سیاسی طور پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور ہر ایک کے لیے گورنر کا انتخاب کرنا۔ نمبر 2، اسلامی سرزمین کی پیمائش، بالخصوص زرخیز علاقوں کے سالانہ درآمد کا اندازہ لگانے کے لیے پیمائش اور تخمینہ۔ نمبر 3، زراعتی زمینوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے جدید جنتری بنانا۔ نمبر 4، پیمانوں کی پیمائش، وزن، حجم اور فاصلے کی اکائیوں کو یکساں کرنا۔ نمبر 5، سکوں کو یکساں بنانا، مالی منفعت کے حامل سرٹیفکیٹس کو رائج کرنا اور اس قبیل کے دیگر کام۔ فتوحات کے بعد کے سالوں میں اسلامی ممالک میں بڑے بڑے شہر عرصۂ وجود میں آئے،
یہ شہر یا تو انہی شہروں کا پھیلاؤ تھا کہ جو اسلام سے پہلے موجود تھے یا مکمل طور پر اسلام کے بعد تشکیل پائے۔ بڑے بڑے شہروں میں لوگ مجبور تھے کہ ان قوانین کے تحت زندگی گزاریں کہ جو اس دور حکومت میں رائج کیے جاتے تاکہ سب لوگ آرام و سکون سے زندگی گزار سکیں، کوئی کسی کے حق پہ تجاوز نہ کر سکے۔ بہرحال ان بڑے شہروں کے وجود میں آنے سے دیوانات اور مختلف محکمہ جات کی ضرورت اسلامی تمدن میں ناگزیر تھی۔ دیوان خراج یا استیفا اسلام میں جو سب سے پہلا اور اہم ترین دیوان تشکیل پایا، اس کا نام دیوان خراج یا دیوان استیفا تھا۔ اس دیوان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسلامی سرزمینوں کے ایک بڑے حصے کی مالی امور میں سرپرستی کرے۔ اس دیوان میں اسلامی سرزمینوں کے اموال و متاع کی فہرست بنائی جاتی تھی۔ اس دیوان کے کاموں کی تفصیل یہ ہے کہ ان سرزمینوں سے خراج اکٹھا کرنے کا طریقہ، پھر انہیں مرکز خلافت کے حوالے کرنا، ان کا مسلمانوں کے درمیان تقسیم کا طریقہ اور خراج وصول کرنے کے لیے مسلمانوں میں عہدوں کی درجہ بندی وغیرہ۔ جوں جوں اسلامی سرزمین وسعت پاتی گئی، ساتھ ساتھ مسلمان بھی دیگر اقتصادی روشوں اور طریقہ کاروں سے آشنا ہوتے گئے۔ مثلاً زمین سے بہرہ مند ہونے کے مختلف روشیں وغیرہ تو دیوان خراج کی ذمہ داریوں اور سرپرستی کا دائرہ بڑھنے اور پیچیدہ بھی ہونے لگا۔ ایک دورانیے میں اسلامی سلطنت کی درآمدات کا حساب و کتاب، مال و متاع کو اکٹھا کرنا اور انہیں ترتیب دینا، پھر ان کے خرچ پر نگرانی، ملک کی ممتاز شخصیات بالخصوص سلاطین اور حکام کے اموال کی فہرست بنانا اور ملک کے مختلف علاقوں میں مالیات کو جمع کرنے کے لیے لوگوں کو بیچنا وغیرہ، یہ سب دیوان خراج کی ذمہ داریاں شمار ہوتی تھی۔ یہ دیوان خراج یا استیفا ایران سے لے کر ہسپانیہ تک اسلامی سرزمینوں کے مختلف حصوں میں موجود ہوتے تھے، اور اس دیوان کے سرپرست کا نام مستوفی خاصہ یا مستوفی الممالک ہوتا تھا۔ ایران میں 12ویں صدی تک یعنی ایرانیوں کے جدید مغربی کلچر سے آشنائی ہونے اور اہل مغرب کی تقلید میں ملک کے نظام کو تبدیل کرنے تک یہ ادارہ موجود تھا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ دیوان برید، ڈاک اور خبر رسانی کا نظام۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے دیوان برید کے نظام کو ایرانیوں یا رومیوں سے سیکھا ہوگا۔ اسلامی دور میں اس دیوان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ اور اہم شمار ہوتی تھیں۔ اس دیوان کی ذمہ داریوں میں سے بعض مثلاً خبریں پہنچانا، حکومتی احکام منتقل کرنا اور اسلامی سرزمینوں کے گرد و نواح کی اطلاعات مرکز خلافت تک پہنچانا وغیرہ تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دیوان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ یہ دیوان اسلامی سرزمینوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک اہم شعبے کی شکل اختیار کر گیا۔ چونکہ ان سرزمینوں کے گرد و نواح کے حادثات اور واقعات سے باخبر ہونا انتہائی اہم موضوع تھا، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ مختلف علاقوں سے جاسوسی کی ذمہ داری بھی اس دیوان کے سپرد کی گئی۔ اسی لیے یہ دیوان
इस्लामी सल्तनत के अहम सुतूनों में शुमार होने लगा कि जिनका काम मुमलिकत इस्लामी की निगरानी था। इस दीवान का सरबराह खिलाफत की बका का ज़ामिन 4 अरकान में से एक रुकन शुमार होने लगा। इस्लामी खिलाफत ने ख़बरों के निज़ाम में सूरत पैदा करने के लिए और दूर दराज इलाक़ों की इत्तलात और वाक़यात से जल्द आगाह होने के लिए वसी पैमाने पे रास्तों और कारवासराओं का जाल बिछाया कि इन तमाम कारवासराओं में कुछ बर्क रफ्तार आमादा और तैयार घोड़े मौजूद होते थे कि जैसे ही दूर के सफ़र से कोई डाकिया पहुंचता, फ़ौरन इसका थकामांदा घोड़ा ताज़ा दम घोड़े से तब्दील होता और क़ासिद बग़ैर वक़्फ़े के अपना सफ़र जारी रखता। ये डाकिये आम इंसान की निस्बत ज़्यादा तहम्मुल मुशक्क़त के साथ बग़ैर किसी आराम और वक़्फ़े के सफ़र जारी रखते थे। दीवान इंशा, ये दीवान इस्लामी मुमलिकत की मुख्तलिफ़ सरज़मीनों में दीवान रिसाइल और दीवान तरसिल के नाम से भी मावून किया जाता था। इसकी अहम तरीन ज़िम्मेदारी हुकूमती खतूत बिलखुसूस खलीफा के फ़रामीन को तरतीब देना और इन्हें आलम इस्लाम के तमाम नुकात तक भेजना थी। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इस इदारे की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती गईं। तारीख़ी एतबार से ऐसा मालूम होता है कि ये वो पहला दीवान है कि जो सदर इस्लाम में ख़ुद पैगंबर अकरम की हयात में तश्कील पाया। हज़रत का अरब सरज़मीनों के हमसाया और बड़ी बड़ी तहज़ीबों के हामिल ममालिक के हाकिमों की बड़ी शख्सियात को ख़त लिखने के लिए एक शोबा बनाना इस किस्म के दीवान के लिए एक नमूना था और साथ ही इन लोगों के लिए दलील और तायीद थी कि जो इस शोबे को इस्लाम का सबसे पहला दीवान जानते हैं। दीवान जैश, ये दीवान के जिसे दीवान जिंद का नाम भी दिया गया, दूसरे खलीफा के दौर में तश्कील पाया। इस दीवान का अपनी तश्कील के इब्तिदाई क़याम में काम ये था कि वो अफराद के जो कि सदर इस्लाम की जंगों में शिरकत किया करते थे, इनकी फ़हरिस्त तैयार करना ताकि दुरुस्त रिकॉर्ड होने की सूरत में मुसलमानों के बैतुल-माल को चेक करते हुए हर एक के हिस्से की मिक़दार वाज़ेह की जाए। इस फ़हरिस्त के तैयार होने के दौरान लोगों का पैगंबर अकरम से क़ुर्ब को मियार बनाया जाता था। वक्त गुज़रने के साथ साथ इस दीवान की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती गईं। मसलन मुसलमानों के लश्कर के हवाले से अमूर की सरपरस्ती, जंगजू लोगों की तादाद मुअय्यन होना, शहीद और ज़ख्मी होने वाले हज़रात की फ़हरिस्त बनाना, हर जंगजू को इसका हिस्सा या तनख्वाह अदा करना वग़ैरह वग़ैरह इस दीवान की ज़िम्मेदारियों में शुमार होती थीं। इस दीवान के सरपरस्त को नाज़िरुल जैश कहा जाता था। यहाँ तक हमने सफ़ा नंबर 134 पूरा पढ़ा और कुछ हिस्सा 135 का पढ़ा। आइंदा हम नई हेडिंग दीवान बैतुल माल शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 135 से।